صفحہ نمبر 124 آیت نمبر 28 اور شروع ہوگی آیت نمبر 27 سے۔ آیت نمبر 28 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أولياء من دون المؤمنين من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك فليس من الله من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون الكافرين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون الكافرين نہ بنائے مومن کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر ومن يفعل اور جو کوئی ذالک یہ کام کرے گا فلیس من اللہ فی شیء تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں الا ان تتقوا مگر یہ کہ تم ڈرو منہم ان سے تقا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے نفسا اپنے آپ سے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس سے پہلے آیتوں میں اللہ رب العزت نے دعا کے ذریعے مسلمانوں کو یہ بات بتا دی کہ مسلمانوں کا عنقریب غلبہ ہونے والا ہے۔ اس وقت جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے تو اس میں زیادہ تر تعداد مشرکین کی تھی، مشرکین مسلمان ہو رہے تھے۔ تو چونکہ پہلے وہ مشرک تھے اور اس وقت یہودیوں کا بہت بڑا اثر رسوخ تھا، اور جو قبیلے زیادہ تر مسلمان ہو رہے تھے مشرکین میں سے وہ اوس اور خزرج سے مدینہ کے اندر جو رہ رہے تھے، تو ان لوگوں کا یہودیوں کے ساتھ تعلقات تھے اور سیاسی اعتبار سے، دنیا کے معاملات کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے یہودیوں سے یہ بہت زیادہ متاثر تھے، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی اور ان کو اہلی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو دعا کے ذریعے سے یہ بات اللہ رب العزت نے مسلمانوں
کو بتا دی کہ تمہارا غلبہ ہونے والا ہے، تمہیں دنیا کے اندر عزت اور مرتبہ اور مقام جو ہے نا ملنے والا ہے۔ یہودیوں کی مثال اب ایک گرتی ہوئی دیوار کی مثال ہے، اب جو ہے نا ان کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اور تم جو ہے نا ان سے ایک خوف رکھتے ہو اس کو چھوڑ دو ابھی۔ تو اب چونکہ مسلمانوں کو غلبہ ملنے والا تھا اور دنیا کے اندر حکومت اور طاقت ملنے والی تھی، تو مسلمانوں کا جب ایک ملک ہوتا ہے تو اس کا تعلق پھر دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ہوتا ہے، دوسرے ممالک جو ہے نا وہ کفار کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو یہاں پر ایک ملک میں رہتے ہوئے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ہے نا اس کا کس قسم کا تعلق ہو، تو اس کو اللہ رب العزت یہاں اس آیت کے اندر واضح فرما رہے ہیں کہ مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ یہاں ہر قسم کے تعلقات چھوڑنا مراد نہیں ہے کہ تمام تعلقات جو ہے نا ان کے ساتھ چھوڑ دیجیے، کچھ بھی تعلق جو ہے نا وہ نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ امت جو ہے نا یہ امت دعوت ہے، یہ کافروں کو دعوت دے گی۔ تو جب تعلق ہی نہیں ہوگا تو پھر دعوت جو ہے نا کس طرح دی جائے گی؟ تو جس طرح اس امت کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کفار کو دعوت دیں، اسلام کی طرف جو ہے نا بلائیں، اسی طرح مسلمانوں کہ ملک کے جو ذمہ دار ہیں، یعنی ایک مسلمان ملک کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کفار جو مسلمان ہیں اور کفار ملک کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو ان کو بھی جو ہے نا وہ اسلام کی دعوت دیں، ملکی اعتبار سے ان کو دعوت دیں۔ تو یہ بھی ذمہ داری ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف افراد کی ذمہ داری ہے، افراد کی بھی ذمہ داری ہے، اسی طرح مسلمانوں کے ملکوں کے جو ذمہ داران ہیں، جس طرح ہم صدر کہتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی غیر مسلم ملکوں کو جو ہے نا وہ دعوت دیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ تعلقات 4 قسم کے ہیں، یہاں ایک قسم کے تعلقات سے منع کیا گیا ہے، باقی تعلقات سے منع نہیں کیا۔ پہلا تعلق اس کو موالات کہتے ہیں۔ موالات کا مطلب یہ ہے کہ دلی تعلق اور محبت، کفار کے ساتھ دلی تعلق اور محبت جو ہے نا وہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر دلی تعلق اور محبت جو ہے نا رکھی جائے گی تو مسلمانوں کے ملک بھی جو ہے نا محفوظ نہیں رہ سکے گا اور بہت بڑے خطرے میں جو ہے نا وہ پڑ جائے گا۔ اور ایک مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہی آ سکتی ہے، کسی غیر مسلم کی محبت نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے کسی آدمی کے لیے 2 دل جو ہے نا نہیں رکھے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین، دو دل یعنی کسی دل کے اندر جو ہے نا کسی آدمی کے اندر اللہ رب العزت نے نہیں رکھے۔ تو جب دل ایک ہے تو اس کے اندر صرف ایک ہی کی جو ہے نا محبت آ سکتی ہے، یا جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کی محبت آ سکتی ہے۔ دوسری قسم کا تعلق مواسات ہے۔ مواسات کا مطلب ہمدردی۔ اگر کسی مسلمان ملک سے کفار جو ہے نا کسی مصیبت میں جو ہے نا مدد کی درخواست کریں، تو اب اسلام نے حکم دیا ہے کہ تم ان کے ساتھ مدد کرو، اور دینی رشتے کے اعتبار سے نہیں، انسانی رشتے کے اعتبار سے جو ہے نا تم ان کی جو ہے نا مدد کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی مدد کی، جب وہ قحط میں جو ہے نا مبتلا ہو گئے تو آپ علیہ السلام سے جو ہے نا انہوں نے مدد چاہی، تو آپ علیہ السلام نے کئی مرتبہ اونٹ جو ہے نا لاد کر قلعہ وغیرہ بھیج کر کفار مکہ کی مدد کی۔ اور ایک علاقے سے کفار مکہ کے لیے غلہ آیا کرتا تھا، تو وہاں کا سردار جو ہے نا مسلمان ہو گیا، تو اس سردار نے منع کر دیا کہ ان کفار کی طرف جو ہے نا کوئی غلہ جو ہے نا نہ بھیجا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو روک دیا کہ آپ اس طرح نہ کریں، غلہ جو ہے نا وہ جانے دیں۔ اور تیسرا تعلق جو ہے نا وہ مدارات کا ہے۔ مدارات کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر خوش خلقی کا اظہار کیا جائے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی کافر جو ہے نا مسلمانوں کا جو ہے نا وہ مہمان ہو جائے،
تو اس کا اکرام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، مہمان کے اعتبار سے جو ضروریات ہیں وہ اس کو مہیا کیے جائیں، ہر اعتبار سے اس کا جو ہے نا وہ خیال رکھا جائے۔ اور اسی طرح مدارات کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمان کفار کے ساتھ جو ہے نا وہ ظاہری طور پر اچھے اخلاق کا جو ہے نا مظاہرہ کیا جائے اور بدخلقی کا جو ہے نا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اور چوتھا جو ہے نا تعلق معاملات کا ہے، تو معاملات کی بھی جو ہے نا اجازت ہے کہ ایک مسلمان ملک اور دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے تجارتی تعلقات جو ہے نا وہ قائم رکھ سکتا ہے اور اپنے ملک کو جو ہے نا مالی اعتبار سے جو ہے نا وہ ترقی دے سکتا ہے، تو اس میں جو ہے نا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی یہ جو تعلقات ہیں جو یعنی ہمدردی کے اعتبار سے یا جو ہے نا اخلاق کے اعتبار سے یا جو ہے نا معاملات کے اعتبار سے، یہ اس صورت میں جائز ہیں کہ جب ان کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ نہ ہو رہی ہو۔ اگر مسلمانوں کی جو ہے نا وہ جنگ ہو رہی ہے تو پھر جو ہے نا یہ تعلقات جو ہے نا پھر جائز نہیں ہے کہ وہ تو حالت جنگ کے اندر ہے۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی کافر حربی ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ جنگ جاری ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ حملہ کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک ملک حملہ کر دیتا ہے، کبھی دوسرا ملک جو ہے نا حملہ کر دیتا ہے، اور اپنے جاسوس بیچ کر جو ہے نا اس ملک کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کی جو ہے نا کوششیں ہو رہی ہیں، جس طرح یہ ہندوستان جو ہے نا ہمارے اوپر جو ہے نا کرتا ہے۔ تو ایسے حالات میں بھی جو ہے نا وہ صرف مذاکرات جو ہے نا کیا جا سکتے ہیں، باقی معاملات کرنے کی اسلام جو ہے نا اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس سے جو ہے نا ملک کو جو ہے نا نقصان پہنچتا ہے۔ اور باقی جو ہے نا یہاں جو اس آیت کے اندر منع کیا گیا ہے تو وہ دلی تعلق ہے، اس سے جو ہے نا اللہ رب العزت نے جو ہے نا منع کیا ہے کہ تم دلی تعلق جو ہے نا کسی کافر کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر دلی تعلق جو ہے نا وہ رکھے گا تو پھر اللہ کے ساتھ ان مسلمانوں کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم، کہ تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ جو آدمی ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کا حشر ان کفار ہی کے ساتھ جو ہے نا کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسلام میں سب سے بڑا رشتہ جو ہے نا وہ اللہ کا ہے، اللہ کے ساتھ مسلمان کا ایک رشتہ ہے۔ ایک مسلمان کسی کافر کے گرفت میں آ جائے اور وہ کافر اس کو کافر بنانے کی کوشش کرے اور کہیں کہ تم ایسا کلمہ کہو کہ جس کی وجہ سے آدمی جو ہے نا وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اب اس کے لیے عزیمت تو یہی ہے کہ آدمی اس کلمے کو نہ کہے اور اپنی جان دے دے۔ لیکن اگر وہ اپنی جان نہیں دے سکتا تو اس میں رخصت اجازت ہے اس بات کی کہ آدمی صرف زبان سے، دل کے اندر اس ایمان بھرا ہوا ہو، کوئی کمی نہ ہو، دل ایمان پر جو ہے نا مطمئن ہو، لیکن زبان سے صرف جو ہے نا کوئی کلمہ کفر وہ کہتا ہے صرف اپنی جان بچانے کے لیے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی آدمی کفار کی گرفت کے اندر ہے اور کفار اس کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا تمہیں ہم مار دیں گے، اگر تم فلاں آدمی کو فلاں مسلمان کو اگر قتل نہیں کرو گے تو ہم تمہیں جو ہے نا مار دیں گے، تو اب یہ آدمی جان بچانے کے لیے دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے، اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یہ اپنی جان دے دے، اللہ رب العزت اس کو شہادت کا مرتبہ دیں گے، لیکن یہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا تو یہ بھی انہی کافروں کی طرح پھر ہو جائے گا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک طرف کعبہ گھیر رہا ہے اور دوسری طرف مسلمان قتل ہو رہا ہے، تو تم مسلمان کی جان پہلے بچاؤ، بعد میں جو ہے نا خانہ کعبہ کا جو ہے نا خیال رکھو۔ اتنا جو ہے نا مسلمان کا جو ہے نا حق ہے، تو کسی بھی مسلمان کے لیے یا مسلمان ملک کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ تعلق رکھیں۔ آج کل جو ہے نا مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان کے ذمہ دار، اس میں بہت بڑی جو ہے نا کمی کتائی گئی۔ تعلق تو کیا بلکہ جو ہے نا گویا کہ غلامی اختیار کی ہوئی ہے۔ ہمارے اس ملک کے ایک جو ہے نا وہ صدر نے ایک مسلمان عورت کو جو ہے نا کفار امریکہ کو حوالے کیا۔ اب وہ بیچاری بوڑھی ہو گئی، وہ کہتے ہیں یہ بوڑھی ہو گئی، ابھی دوسری اس کی بہن کو ہمارے حوالے کرو،
اور اس کو اب ایسے ہمارے ملک والوں نے جو ہے نا وہ گرفتار بھی کر لیا ہے، گویا کی تیاری کر رہے ہیں اس کو حوالے کرنے کی. تو یہ بہت ہی بڑے خطرناک بات ہے کہ ایک مسلمان اس کی جان، مال، عزت، آبرو خانہ کعبے سے زیادہ جو ہے نا وہ اللہ کو محبوب ہے. اور ہمارے پڑوس میں ایک ملک میں جو ہے نا اس نے اس سے جو ہے نا مانگا تھا، مسلمان کو مانگا تھا، شیخ صاحب کو مانگا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہماری حکومت چلی جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم ایک مسلمان کو کفار کے حوالے نہیں کر سکتے. انہوں نے حوالہ نہیں کیا، ان کا نقصان دنیا کے اعتبار سے بہت ہوا، لیکن آج دنیا کے اندر سب سے بڑی عزت ان کو ملی ہوئی ہے. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے، کفار سے وہ ڈرے نہیں ہیں. تو اس لیے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان کے ساتھ یہ تعلق رکھے گا تو ان کے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق نہیں. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں الا ان تتقوا منهم تقا، کہ مگر وہ کہ مسلمان جو ہے نا ان سے ڈر رہے ہوں تو اپنی جان بچانے کے لیے. تو اس کے دو مطلب لکھے ہیں. ایک یہ ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ تعلق نہ رکھے، مگر ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے کہ مسلمان کفار کی گرفت کے اندر ہے، تو وہ ڈر رہا ہے کہ اگر میں نے دین پر عمل کیا، کسی عمر پر کسی دینی کام پر میں نے عمل کیا یا اسلام کو میں نے ظاہر کیا تو میری جان جو ہے نا وہ چلی جائے گی. تو اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایک مطلب کے اعتبار سے کہ وہ وہاں پر خاموش رہے اور ایسے انداز سے رہے کہ اس کی جان کو جو ہے نا نقصان نہ پہنچے، لیکن کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے والی بات ہو تو اس پر جو ہے نا وہ عمل نہ کرے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ مسلمان ان سے بچ کر رہے، یعنی کفار کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں اپنے آپ کو بچاتے رہیں. جس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو آدمی ان کے ساتھ تعلق رکھے گا تو اللہ کا ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، مگر یہ کہ تم اس طرح ان کفار کے ساتھ دوستی سے جو ہے نا وہ ڈرتے رہو، دوستی سے ڈرتے رہو جس طرح جو ہے نا ڈرنے کا حق ہے. تو پھر تمہارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ذات کے ساتھ قائم رہے گا، ورنہ تمہارا تعلق اللہ پاک کے ساتھ جو ہے نا بالکل ختم ہو جائے گا. آگے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ پاک تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم کفار سے تو ڈرتے ہو اور ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے ہو، لیکن اللہ پاک تمہیں ڈراتا ہے کہ اس کی کتنی طاقت ہے، کتنی جو ہے نا قوت ہے. قیامت کے دن جو ہے نا تمہیں پتہ چل جائے گا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر تم کفار کے ساتھ تعلقات قائم نہ رکھو جو دلی تعلقات ہیں، جو دوسری قسم کے تعلقات ہیں اخلاقی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے اس کی تو اجازت ہے، لیکن دلی تعلق جو ہے نا ان کے ساتھ تو قائم نہ رکھو، ورنہ قیامت کے دن جو ہے نا اس کا تمہیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. اس لیے کہ تم نے اللہ کے پاس تو جانا ہے، تو اس لیے جب اللہ کے پاس جانا ہے تو کفار کے ساتھ دلی تعلق کبھی بھی جو ہے نا وہ نہ رکھا جائے. تو اس کا مسلمانوں کو چاہیے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ خیال رکھیں. جب بھی جو ہے نا دنیا کے اندر کوئی بات ایسی ہو جائے، حق کی بات جب سامنے آ جائے تو حق کے ساتھ دینا چاہیے. ہم بعض چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور ہر آدمی کو جو ہے نا ووٹ بھی دے دیتے ہیں، آگے وہ اتنے غلط کام کرتے ہیں تو وہ اس میں پھر ہم بھی جو ہے نا وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو ایک دفعہ جو ہے نا پڑھ لیتے ہیں یا لا يتخذ المؤمنون الكافرین، لا يتخذ المؤمنین الکافرین، نہ بنائے مومن کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر ومن يفعل ذلك، جو کوئی یہ کام کرے گا فلیس من اللہ فی شیء، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا، مگر کہ تم بچو ان سے تقا، جیسا کہ بچنے کا حق ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. وآخر دعوانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جو کچھ سنا پڑا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما، جس تعلق سے
کفار کے ساتھ آپ نے روکا ہے کہ یہ تعلق تمہارا نہیں ہونا چاہیے، دلی اور قلبی تعلق، یا اللہ اس تعلق سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کی بھی، یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما کہ وہ بھی کفار کے ساتھ تعلق اس طرح کا تعلق قائم نہ رکھیں، اور جو کچھ یا اللہ یہ کر رہے ہیں یا اللہ ان کو غیرت عطا فرما، دینی غیرت عطا فرما کہ اس طرح اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو کفار کے جو ہے نا حوالے نہ کریں یا اللہ، جس طرح ہمارے پڑوس کے ملک کے مسلمانوں کو یا اللہ آپ نے غیرت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن تیرے دین پر قائم رہے اور اپنے مسلمان بھائی کو کفار کے حوالے نہیں کیا، اسی طرح ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو بھی غیرت عطا فرما تاکہ وہ بھی دین پر یا اللہ غیرت کھانے والے بن جائیں، مسلمانوں پر غیرت کھانے والے بن جائیں، یا ارحم الراحمین، جن حضرات کی وجہ سے ہی دین ہم تک پہنچا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرما، جو لوگ آخرت میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین، کل جو بین فوت ہوئی یا اللہ ان کی مغفرت فرما، آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان فرما، یا اللہ اس درس کا ثواب بھی ان کو عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔